مرتبہ تسبیح بتا رہا ہوں تسبیح کیسے آئی۔ ایک مرتبہ ایک ستارہ ٹوٹ کے چلا۔ میرے بعض جوان یہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کیا مولانا کہہ رہے ہیں، ایک ستارہ کہ جس کی حجم اس زمین سے زیادہ ہے وہ کیسے آ سکتا ہے اور در زہرا پر پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا وہ ستارہ چلا تھا تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کرتا ہوا آیا کہ در زہرا پر در علی پر آ کے رک گیا۔ دنیا والوں کو اس ستارے نے درد دے دیا، دیکھو تم دنیا میں کتنے بھی بڑے ہو، اگر اس در پر جھک کے آؤ گے تو کہیں جو ہے تمہیں فضیلت مل جائے گی۔ کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ستارہ ٹوٹا اور وہاں سے چلا، شہزادی نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 34 بار کہا۔ ستارہ در علی پر آ کر رک گیا۔ جیسے ہی ستارہ در علی پر آیا ویسے ہی شہزادی نے کہنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ستارہ جیسے ہی در علی سے اٹھ کر جانے لگا اوپر کی طرف، شہزادی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے تسبیح کی اہمیت، اور شہزادی کی اہمیت بھی آپ نے دیکھا۔ خود حدیث میں ہے کہ جس وقت شہزادی آتی تھیں رسول اسلام اٹھتے تھے اور بڑھ جاتے تھے ان کے احترام میں آگے کی طرف، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، اور ان کو بیٹھالتے تھے، اپنی بیٹی کو بیٹھالتے تھے اپنی جگہ پر اور خود کھڑے رہتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا احترام کرتے تھے، دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شہزادی نہیں ہے، یہ میری بیٹی کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، اور خود کھڑے رہتے تھے جب تک شہزادی بیٹھی رہے خود کھڑے رہتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے جس کا اتنا احترام کرتے تھے رسول، امت نے کیا یہی صلہ دیا ہے؟ آج شب شہادت ہے نا، امت نے کیا یہی صلہ دیا ہے؟ اے میرے جوانوں، اے میرے مسلمانوں، میری آپ سے گزارش ہے جائیے دیکھیے، حقیقت پسندی سے کام لیجئے، حق کو ایکسپٹ کریے، اور کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ ظالم و مظلوم میں فرق کو پہچانیے، ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، اور یہ ہر عقل مند انسان جو ہوگا وہی ظالم کو ظالم سمجھے گا، مظلوم کو مظلوم سمجھے گا۔ اب آپ جانتے ہیں جب رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جیسے ہی رسول اس دنیا سے گئے ہیں لوگ تو چلے گئے، شورا میں جا کے میٹنگ کر رہے ہیں، مولا متقیان نے 1 دن 2 دن 3 دن تک انتظار کیا، اور جب کوئی نہ آیا تو لے جا کر رسول کو دفن کر دیا۔ اب جا کے آپ تاریخ میں ڈھونڈیے کہ مولانا منبر سے پڑھ رہے ہیں کہ رسول کو علی نے دفن کیا، لوگ وہاں پر نہیں تھے، تو جا کر تاریخ میں دیکھیے کہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ یہ فکر ہے جو فکر دے رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ ممبر پر ایسے ہی بیٹھ کے اور پڑھ کے چلے گئے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، یہ ایک فکر دے رہا ہوں۔ یہ مجلس کیوں برپا ہو رہی ہے؟ رسول کی بیٹی کی شہادت ہے، آخری نبی کے بیٹی کی شہادت ہے، آخری نبی کے بیٹی کو کیسے شہید کیا گیا جس کا اتنا احترام ابھی تک بتایا ہے، اور وہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے، 2-4 جملے بتائے ہیں، ان کے تو احترام اتنے ہیں کہ اگر بیان کیے جائیں تو راتوں دن کے سال کے سالوں کم ہو جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، یہ جب کائنات کا رسول گیا ہے تو علی نے دفن کیا ہے۔ ایک تو شہزادی اسی غم میں تھی کہ ابھی ہمارا بابا گیا ہے، ابھی ہمارا بابا اس دنیا سے گیا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی گئے ہیں، جیسے ہی دفن کر کے آئے ہیں، اور 3 دن کے اندر ایک صاحب دق الباب کرتے ہیں، علی کو بھیج دو بیعت کر لیں۔
اگر علی نہ آئے تو کہا اگر علی نہ آئے تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ میں نے بتایا نا کہ رسول جا کے سلام کرتے تھے اپنے بیٹی کے در پر، اس در پر جا کر کہہ رہا، جا کے تاریخ میں دیکھو مسلمانوں کہ کس نے یہ جملہ کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس در پہ آگ لگا دوں گا۔ ارے یہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا کام نہیں کرتا جس کا باپ اس دنیا سے گیا ہو تیسرے دن آ کر کہہ دے نہ کہ کائنات کی شہزادی کائنات کا رسول گیا تھا اس دنیا سے اور اس کے بعد تیسرے ہی دن چوتھے دن آ کے یہ بات کو کہہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ کیا تم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے، اور وہ وقت آیا دوسرے دن پھر آ گئے آگ اور لکڑی لے کر، اور ادھر مولا متقیان علی ابن ابی طالب زبیر کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی کی جا رہی ہے کہ ان دونوں سے اور بیعت لے لی جائے، سب سے تو ہم نے زبردستی بیعت لے لیا ہے، ان دونوں سے اور بیعت لے لیا جائے۔ اب علی گھر کے اندر ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، ادھر سے ہجوم آیا، ہجوم آنے کے بعد دق الباب کرتا ہے، شہزادی نے آواز دیا کون ہے؟ ادھر جیسے ہی مولا کائنات اٹھنا چاہ رہے تھے شہزادی نے بیٹھال دیا، مولا نے کہا نہیں ہمیں جانے دو، کہا نہیں تمہیں فاطمہ کے حق کی قسم ہے علی تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا تو شاید امت یہ احترام کر لے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں۔ شہزادی جس وقت گئی ہیں دروازے کے پیچھے سے کہنے لگی کہ کیا تم اس گھر میں بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں؟ کہا وَإِنْ ہوا کریں ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، جرأت دیکھیے یہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ اس گھر میں رسول کے نواسے بھی ہوا کریں۔ رسول کا نواسا کوئی اور نہیں ہے، سارا مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ رسول نے خود کہا ہے یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا اس گھر میں بھی کہا اس گھر میں بھی آگ لگا دو گے جہاں رسول کی چھوٹی چھوٹی نواسیاں ہے؟ کہا اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے۔ اور یہ کہتے ہی کہتے آگ کو لگا دیا، دروازے میں آگ لگی، شہزادی دروازے کے پیچھے تھی، ایک مرتبہ اس خبیث نے دروازے پہ ایک لات ماری، وہ دروازہ شہزادی کے اوپر جا کر گرا۔ اب یہ ہجوم اس دروازے سے ہوتا ہوا گزرا، ہمارا اور آپ کا چھٹا امام کہتا ہے ارے اس دروازے میں ایک کیل تھی جو فاطمہ کے بدن میں بے بس ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی خشتی آنکھ کو کھولتی ہے، اے فضہ خزینی لقد اسقطت جنینی، اے فضہ اور مجھے اٹھاؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ایک مرتبہ اس کے بعد جب لے کر علی کو لوٹتے ہیں، گلے میں رسی کا پھندا ہے، فاطمہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا علی کو لے کر جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دامن کو پکڑ لیا، تاریخ بتاتی ہے دامن کو پکڑ لیا، کچھ تاریخیں کہتی ہیں قدموں کو پکڑ لیا، ارے میرے علی کو نہ لے جا، کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم اس شخص نے حکم دیا اپنے غلام کو، جا کے تاریخ میں دیکھنا قنفذ کس کا غلام تھا۔ قنفذ آگے بڑھا اور اس نے ایک احساس بار کیا کہ شہزادی کا ہاتھ، پھر اس کے بعد جب تک شہزادی حیات رہی وہ ہاتھ نہیں اٹھا، شہزادی بے ہوش ہو گئی، امت چلی گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی کی آنکھ کھلی، اے فضہ علی کہاں ہے؟ ارے علی کو تو سب لے گئے، گلے میں رسی کا پھندا ڈالے ہوئے ہیں، چل کے بیعت کرو۔ ارے جیسے یہ دیکھا شہزادی نے کہا فضہ سہارا دو، باہر نکل کے آئی، ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بالوں کو بکھرا دوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی شہزادی نے یہ کہا، ایک مرتبہ مسجد نبوی بلند ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ اصلی تاریخ ہے۔ مسجد نبوی اتنی بلند ہوئی کہ نیچے سے انسان گزر سکتا ہے۔ مولا متقیان نے جیسے ہی دیکھا، ایک مرتبہ سلمان سے کہا سلمان جاؤ جا کے فاطمہ سے کہہ دو بد دعا کے لیے ہاتھ کو نہ اٹھائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ میں بات کو یہی تمام کر دیتا، لیکن ہاں شہادت کی شب ہے، بچے یتیم ہو جائیں گے،
شام غریبہ بھی دیکھا ہے آپ نے، وہ ماؤں کی شام تھی، وہ غریبوں کی شام تھی، ہائے یا فاطمہ کے بچوں کی شام، اجرکم علی اللہ۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کو سہارا دے کے لے جایا گیا، اب اسی حالت میں ہے، کبھی علی سے ذکر نہیں کیا، علی نے بھی نہیں پوچھا، اس لیے کہ فاطمہ نہیں ذکر کر رہی ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، علی نے بھی نہیں پوچھا۔ ارے فاطمہ کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، کیسے فاطمہ سانس لے رہی ہوگی؟ ارے یہ کائنات کے رسول جن کی بیٹی صرف اور صرف 18 سال کی تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بوڑھی تھی، صرف اور صرف 18 سال کی تھی، ہاں لیکن اس کے بعد اب فاطمہ کا دستور تھا جب تک حیات رہیں علی کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، مدینے کی گلیوں میں جاتی تھی، دروازے کو دق الباب کرتی تھی لوگوں کو، اے انصار تم بھی بھول گئے، اے اصحاب تم بھی بھول گئے، کیا غدیر کے میدان میں میرے بابا نے علی کو مولا نہیں بنایا تھا؟ اور اس کے بعد سب سے پہلی مدافع ولایت شہزادی فاطمہ زہرا ہے، اور یہ جگہ جگہ پر مدافع ولایت کہہ رہی ہیں۔ اب ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے، دیکھیں میں تاریخ بتاریخ چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ کون سا واقعہ کب ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے، علی نے بیعت نہیں کیا، فاطمہ لے کے ان کو تمام جا رہی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو فدق میں کام کرنے والے افراد تھے وہ سب آ گئے، آنے کے بعد دق الباب کیا، فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم سب فدق میں کام کرنے والے آپ کے غلام ہیں۔ کہا تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، فدق کو غصب کر لیا گیا ہے، انہوں نے لے لیا شہزادی کو جلال آیا کہ ارے وہ باپ نے میرے میراث دیا تھا، شہزادی گئیں، اے دنیا والوں دیکھ لو، فاطمہ کو ضرورت نہیں ہے، جس کا باپ کنکریا پھینک دے تو وہ ہیرو جواہرات سے زیادہ ہو جائے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے۔ ارے وہ شہزادی، وہ رسول کی بیٹی جب گئی دربار میں اپنا حق لینے کے لیے، کہنے لگے نہیں ہم ایسے تمہاری بات کو نہ مانیں گے، اللہ اکبر، یہ ناطق قرآن کو منع کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، رسول نے کہا ہے کوئی وارث نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم فوراً شہزادی نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ، اور سلیمان کو داؤد کی میراث دی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ میراث کی کیسے ایک نبی سے دوسرے تک جا رہی ہے، میراث میں دیا جا رہا ہے نا، تو شہزادی نے یہ گواہ پیش کیا، کہا میرا بابا ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جو قرآن میں نہ ہو۔ اس کے بعد کہنے لگے اس کو بھی نہ مانیں گے۔ حسن و حسین کو پیش کیا، کہا یہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، کہا یہ بچے ہیں ان کی بھی بات کو نہیں، کہا یہ ام ایمن ہیں جن کی گواہی خود ایک مرد کے برابر ہے، لیکن اس کے بعد ان کو بھی نہیں مانا گیا، علی کی بھی گواہی نہیں مانی گئی۔ ہاں اتنا ضرور کیا گیا کہ رسول کے بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر، ارے کائنات کی شہزادی کھڑی ہوئی ہے، ارے جب لوٹ کر آئی ہے اور مصلے پر جا کر بیٹھی ہے، ایک مرتبہ بیٹی آتی ہے، اے ضعیفہ یہ میرے ماں کی جانماز ہے، یہ میرے ماں کا مصلہ ہے، یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئی؟ مڑ کے دیکھا، اے بیٹی تم نے نہ پہچانا، ارے اماں آپ گئی تھی تو آپ کے بال کالے تھے، دربار سے لوٹ کر آئی تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ اے بیٹی اس فاطمہ کو کسی نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ اجرکم علی اللہ، خود رسول جس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے رسول کی بیٹی کو جگہ نہیں دی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد یہ رسول کی بیٹی اب آئی ہے، چند ایام زندہ رہی ہے، اور اسی اثنا میں مولا کائنات سے وصیتیں کر رہی ہیں، اے علی دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے علی میرا حسین ابھی چھوٹا ہے، اس کو رات میں پیاس بہت
لگتی ہے، اے علی میں اسے اٹھ اٹھ کے پانی پلاتی تھی، اے علی اس کے پانی کا خیال کرنا، اے علی میری بچیاں بہت چھوٹی ہے ان کا خیال کرنا، اے علی جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جا کر امت مسلمہ دیکھے کہ فاطمہ نے وصیت کیا ہے کہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے موت کی خبر نہ پانے پائیں، اے علی ہم کو تم غسل دینا، ہم کو کفن دینا، ہم کو خود دفن کرنا، ہر رات کی تنہائی میں دفن کر دینا تاکہ وہ لوگ نہ جاننے پائے کہ جن سے میں ناراض ہوں، جن کو میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ میری میت میں آئے۔ ذرا تصور کرے کہ ان کا بابا ایسے ہی چلا گیا اور اس کے بعد بیٹی بھی، اس میں بھی رسول اسلام کی طرح یہ بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ جس وقت شہزادی کا آخری وقت آتا ہے، شہزادی زینب کو قریب بلاتی ہیں، اے بیٹی زینب ذرا قریب آؤ۔ بیٹی زینب قریب آئی، کہا دیکھو اس صندوق میں کچھ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ زینب نے اس صندوق سے نکالا، ایک کفن تھا، کہا بیٹی یہ میرے بابا نے جنت سے آیا ہے، یہ میرے بابا نے یہ ہمارے لیے دیا ہے، اپنے بابا کو کہنا کہ یہ اماں کے لیے ہے۔ کہا دوسری صندوق سے وہ نکال کے لے آؤ۔ پھر گئیں، ایک کفن نکال کے لائیں، کہا دیکھو یہ میرے بیٹے حسن جن کے 72 ٹکڑے ہو جائے تو یہ ان کے لیے کفن ہے۔ کہا اس صندوق سے نکال کے لے آؤ۔ اب جو صندوق سے کفن آیا، کہا دیکھو یہ بھی جنت سے آیا ہے، ہاں تمہارا بابا جب شہید کر دیا جائے تو یہ کفن اس کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ زینب پوچھتی ہے اماں بابا کے لیے بھی کفن دے دیا، بھیا حسن کے لیے بھی کفن دے دیا، ارے بھیا حسین کا کفن، ارے وہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، ظالم اس کے تن پر اس کا کپڑا بھی نہیں چھوڑیں گے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں وہ وقت بھی آتا ہے کہ صبح سے شہزادی کام کر رہی ہیں، کام کرتے کرتے جب سارا کام مکمل کر دیا تو ایک مرتبہ حسنین کو کہا جاؤ بیٹا تم اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ بابا مسجد میں تھے، حسنین بھی آ گئے۔ اب ادھر اسماء سے کہتی ہیں اسماء دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تب تک سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ لیکن ہاں اسماء اتنا ذرا خیال کرنا کہ جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس لیے کہ اگر ماں کے مرنے کی خبر سن لیں گے تو بچے کھانا نہ کھائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ ذرا تصور کریں اس دنیاوی فضا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ اسکول سے آنے والا ہوتا ہے تو چاہے گھر میں کے جتنے بھی نوکر لگے ہوں، اگر معرفت شناس ماں ہوتی ہے تو وہ خود اٹھتی ہے، ان کے اپنے بچے کو انتظار کرتی رہتی ہے، اور جیسے ہی بچے آتے ہیں اپنے آغوش سے لگاتی ہے، بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ ارے حسن اور حسین کے ساتھ شہزادی ایسے ہی کرتی تھی۔ بس ایک مرتبہ شہزادے جب مسجد سے آئے ہیں، آ کے دیکھا ماں نہیں ہے، کہا بیٹو کھانا کھا لو، ارے کہا میری ماں کہاں ہے، کہا بیٹو کھانا کھا لو، کہا نہیں کبھی دیکھا ہے اسماء بغیر اماں کے کبھی ہم نے کھانا کھایا ہے، کہا ارے تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ شہزادوں نے امامے کو پھینکا، مسجد میں دوڑتے آئے، اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی جب تک امید ہوتی ہے انسان گرنے کے بعد بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر اٹھ نہیں پاتا ہے۔ یہی حال علی کا تھا، جیسے ہی سنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی علی اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ علی کے سمجھ میں نہیں آتا، میں کہوں گا ذرا کربلا کے میدان میں دیکھو، عباس کی بھی یہی آرزو تھی
پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن جیسے ہی مشک سکینہ پر تیر لگا ویسے ہی عباس کی آرزو ٹوٹ گئی، گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اجرکم علی اللہ، میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا۔ علی آئے، آنے کے بعد علی نے وصیت کے مطابق غسل دیا۔ ہاں وہ آپ سے برابر سنا کرتے ہیں، مجھے اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ غسل کفن دیا، کفن دینے کے بعد شہزادوں سے ملاقات کروائی، اور کس طریقے سے ملاقات ہوئی وہ سب آپ جانتے ہیں، مجھے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ ہاں اب اس کے بعد علی رات کی تنہائی میں لے کر چلتے ہیں دفن کرنے کے لیے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ علی گئے، جانے کے بعد دفن کیا، دفن کرنے کے بعد گھر میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ بچوں کو سلایا، بڑی محنت کر کے جب دیکھا بچے سو گئے تو رات کے ایک حصے میں فاطمہ کی وصیت یاد آئی کہ علی مجھے رات کو اکیلا نہ چھوڑنا، اے علی میرے قبر پر سورہ یاسین پڑھنے ضرور آنا، اے علی میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ علی اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ گئے قبر زہرا پر بیٹھے، قرآن پڑھنا شروع کیا تھا کہ قبر زہرا لرزنے لگی۔ اے علی ارے تم گھر جاؤ، شہزادی آپ نے ہی تو کہا تھا آ کے قرآن پڑھنا۔ ارے علی میری بیٹی سونے سے جاگ گئی ہے، کبھی وہ میرا بستر دیکھ رہی ہے، کبھی آپ کا بستر دیکھ رہی ہے، ارے آج پہلی رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں اس کے بعد ایک مرتبہ علی آتے ہیں، دیکھا زینب ہے جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، دیکھا بابا آ گئے، لپٹ کے رونے لگی۔ اے بابا ماں نے تو میرا ساتھ چھوڑ ہی دیا تھا، آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائہ تسلیما لامرہ سيعلم الذين ظلموا أي المنقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مات من حسین۔